الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بارگاہ رسالت میں نہایت ادب محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سورہ مرسلات مکی صورت ہے، 50 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ مفسرین کے مطابق پہلی 3 صفات کا موصوف ہوائیں ہیں اور بعد کی 2 صفات کا موصوف فرشتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کا ذکر ہے، پھر آگے کی بعد کی 2 آیتیں جو آ رہی ہیں اس میں فرشتوں کا ذکر ہے اور مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم یاد فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام جس دن کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ آ کر رہے گا۔ اہل مکہ کہتے ہیں کہ جس قیامت کے واقع ہونے سے آپ ہمیں بار بار ڈرا رہے ہیں وہ لا کر دکھائیں۔ ان کو جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا کوئی کھیل تماشا نہیں کہ جب کسی شخص نے مطالبہ کر دیا وہ آ گئی۔ کہا کہ بلکہ وہ دن تمام انسانوں کے مقدمے کے فیصلے کا دن ہوگا اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے۔ آج جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کے آنے کے وقت جب تم اس کو دیکھو گے آیا ہوا تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مخلوق خدا پر ستم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، مکافات عمل کے مطابق وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کی نشو و نما کا تذکرہ کیا گیا۔ قیامت کے دن منکرین کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کا بیان ہے۔ پھر اہل جنت کے انعامات کا ذکر کیا گیا اور ہر 2 نمونے بیان کیے گئے تاکہ جو شخص دوزخ کا راستہ اختیار کرے تو اسے کھلا پائے اور جو شخص جنت کی راہوں پر گامزن ہونا چاہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ پائے۔ یہ سورت کے مرسلات کے مضامین ہیں اور ہم اس کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ان کی جو چھوڑی جاتی ہیں خوب، والمرسلاتی عرفا، جو قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے، فل آصفاتی اسفا، پھر زور سے جھونکا دینے والی ہوائیں، یہ تیز ہوائیں، سخت آندھی والی ہوائیں۔ پہلی ہوائیں جو تیز ہوتی ہیں، جو لگاتار آتی ہیں پر اتنی تیز طوفانی آندھی والی نہیں ہوتی، لیکن آصفاتی اسفا یہ طوفانی ہوائیں جو تیز آتی ہیں ان کی ذکر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد والناشراتی نشرا، اور پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، کون سی؟ خوب اٹھانے والی، جو بادلوں کو لے کر اٹھا کر آتی، بھاری بھرکم بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو لے کر چلنے والی ہوائیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اب آگے جو 2 اس کا ذکر، 3 تو ہواؤں کی صفت آگی اور پھر اب آگے جو ذکر آ رہا ہے یہ 2 کہتے ہیں فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کا یعنی صفات کا موصوف فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 4، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والی شخصیتوں کی قسم۔ اب ان فرشتوں کی قسم جو حق اور ناحق کو جدا کرتے ہیں، اور جیسے گنہگار کی روح قبض کرنے فرشتے ایک خوفناک روپ میں آتے ہیں اور نیکوکار کی روح قبض کرنے کے لیے اچھی صورت میں آتے ہیں، تو اسی طرح عذاب کے فرشتے اور ہوتے ہیں، انعامات کے فرشتے اور ہوتے ہیں۔ تو یہی کہا کہ پھر حق اور ناحق کو خوب جدا کرنے والوں کی قسم۔ آیت نمبر 5، پھر ذکر کا القا کرنے والی ہستیوں کی قسم، وہ فرشتے جو ذکر میں مشغول رہتے ہیں یا جب انسان ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تو ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب اتنی اہم ترین قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ ان کی جب ذکر یہ ہو گیا تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ
بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور لاواقعی، وہ ہونے والی ہے، جس کا وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ آیت نمبر 14 میں، اور کیا اندازہ ہوا تمہیں کہ کیا ہے فیصلے کا دن؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے وما ادراک ما یوم الفصل، وہ دن کیسا ہوگا؟ پھر ایک آیت کی اس میں تکرار ہو رہی ویل یومئذ للمکذبین، تو جھٹلانے والوں کی اس دن ہلاکت ہوگی یا خرابی ہوگی۔ یہ بار بار اس صورت میں یہ آیت آئے گی کہ اس دن ان کی ہلاکت ہوگی اور خرابی ہوگی۔ آیت نمبر 25 اور 26 کی طرف جب ہم چلتے ہیں، 25 اور اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا، احیاء و موتا و امواتن، تمہارے زندوں اور مردوں، جتنے زندے ہیں زمین ان کو بھی سمیٹے ہوئے، جتنے مردے ان کو بھی سمیٹے ہوئے، یہ کس نے کیا؟ یہ تمہارے رب نے کیا۔ پھر آیت نمبر 32، 33 اور 34 کی طرف بڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے۔ کیسی چنگاریاں؟ قل قصر، جیسے بڑے بڑے محلات، اتنی چنگاریاں۔ دیکھیں دنیا میں چنگاری اڑتی اتنی سی، چنگاریوں سے بچیں، نہیں تو یہ چنگاری آپ کے لباس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر دے گی، ایک پین کی نوک جتنا سوراخ کر دے گی یا تھوڑا اس سے زائد کر دے۔ لیکن جو دوزخ کی چنگاریاں ہیں، جہنم کی چنگاریاں ہیں، اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے قل قصر، اتنی بڑی ہے جیسے بلند محل ہوں، چھوٹے محل بھی نہیں، بلند محل جتنی ایک چنگاری۔ تو آپ سوچیں وہ کتنی آگ ہوگی۔ اور پھر اس کی اور ایک چیز بتائی جا رہی ہے کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ، جیسے اونچے محل، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ، اتنے اس طرح کی چنگاریاں گویا بڑے بڑے زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ نمبر 34، ہلاکی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ویل یومئذ للمکذبین، کہ اس دن ہلاکی ہے ان جھٹلانے والوں کی۔ اب یہ سب باتیں کر کے، ساری چیزیں بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے آخر میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہ کہا اتنے واضح نصیحتیں کے بعد، اتنے واضح ذکر کے بعد اب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے اور اس کو عمل کریں گے اس پر؟ یعنی اب تو ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتا دیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔